شے کی مہک لے کے جاؤں گا، اشک عزائے شے کے ستارے سمیٹ کر، اشک عزائے شے کے ستارے سمیٹ کر، زیر زمین ایک فلک لے کے جاؤں گا، درد آشنا ہوں دل میں کسک لے کے جاؤں گا، صلوات۔ کھول دیا آنکھیں بالی پر، کھول دیا آنکھیں بالی پر، پا کر ہم نے خوشبو علی، کھول دیا آنکھیں بالی پر، پا کر ہم نے خوشبو علی، پھر نہیں دیکھا اور کسی کو، دیکھ کے ہم نے سوئے علی، پھر نہیں دیکھا اور کسی کو، دیکھ کے ہم نے سوئے علی، کب آئے کب گئے فرشتے، قبر میں ہم کو کیا معلوم، ہم تو تھے مصروف عبادت، دیکھ رہے تھے روئے علی، کھول دیا آنکھیں بالی پر، پا کر ہم نے خوشبو علی، صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے، صلوات۔ 1441 ہجری کے عشرِ محرم، جو کہ میٹرو 1 ٹی وی کی جانب سے سالانہ منعقد ہوتا ہے، آج دوسری محرم ہے اور آپ سلسلے کی تیسری تقریر سماعت فرما رہے ہیں۔ ہم گفتگو کر رہے ہیں کلام پاک کی اس آیت پر کہ جہاں اللہ نے اسلام کو اپنا پسندیدہ دین قرار دیا۔ جب ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں اور اللہ کے اس فرمان کو دیکھتے ہیں کہ اللہ
دین اسلام کو قیامت تک کے لیے انسانوں کا دین پسند کر رہا ہے کہ اب نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی اور دین آئے گا، دین یہی رہے گا۔ اور اس آیت کی روشنی میں گویا ہم اس بات کو خود بھی سمجھیں اور دوسروں کو سمجھائیں کہ اسلام کے بعد کوئی دین نہیں آئے گا، کسی دین کو قبول ہی نہیں کیا جائے گا، بس یہ ہے۔ اور پھر اللہ نے پسند کر لیا، یعنی وہ چاہتا یہ کہ بس کامل و اکمل دین، جیسا کہ میں کہہ رہا ہوں اپنی پچھلی تقریر میں بھی میں نے یہ بات کہی کہ وہ سلسلہ نبوتوں کا جس کا ذکر کلام پاک میں آپ تفصیل کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں کہ کتنے صدیوں کا سفر ہے یہ، اور لفظ اسلام جو کہ قیامت تک یہ دین قائم و دائم رہے گا، تو یہ نہیں کہ یہ کوئی انوکھی چیز اللہ نے پیش کی۔ قرآن کی آیات جو انبیاء کے بارے میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ تسلسل اسی دین کا ہے کہ جو انبیاء آتے رہے وہ اسی اسلام کے لیے آتے رہے، اسی کلمہ لا الہ الا اللہ کے لیے آتے رہے۔ یہ اسی توحید کا سفر ہے جسے آج ہم اللہ ایک کہہ کر پکارتے ہیں، اس لیے کہ نبی کی پہلی خصوصیت ہی دلیل ہی یہ قرار پاتی ہے کہ وہ ایک کی طرف بلائے، ایک اللہ کی طرف دعوت دے، اور اللہ کا ہادی دنیا کی تمام نجاستوں سے پاک ہوتا ہے، جس میں سب سے بڑی نجاست جھوٹ بولنا ہے۔ جھوٹا نہ ہو، کاذب نہ ہو، کبھی عمر میں جھوٹ نہ بولا ہو۔ یہی سب سے بڑی دلیل ہے کہ نبی سچا ہوتا ہے، اور سچا ہی منوا سکتا ہے بات کو، اور امت کا کوئی فرد کسی بھی نبی کو یہ نہ کہہ سکے کہ فلاں موقع پر معاذ اللہ تم سچ نہیں بولے تھے۔ یہی صداقت سرکار ختمی مرتبت کی دلیل نبوت کی بن گئی کہ جہاں کافروں نے یہ کہا کہ کبھی تمہیں جھوٹ بولتے ہی نہیں دیکھا، اب مجھے یہ بتائیے کہ جس گھر میں سرکار پل رہے ہیں، اس کے معنی یہ کہ ایک انسان کو جسے بہت بڑا کام کرنا ہے، ایک تو اس کی اعلیٰ نسبی اس کے کام آئے گی، دوسری چیز جو ہے اس کے لیے ہے ماحول طاہر و اطہر اور پاکیزہ ملا ہو۔ اب جب ہم یہ کہیں گے کہ امام حسین علیہ السلام کو جو ماحول ملا وہ انتہائی طاہر اور پاک ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ختمی مرتبت کی گود میں پلے ہیں، اس سے زیادہ نورانی ماحول کہاں ہوگا؟ نبوت کے گھر میں، وحی کے ماحول میں، پھر علی جیسا سچا امام، پھر نبی کی صدیقہ بیٹی جس نے حسین کو پالا، تو تعلیم و تربیت کے اعتبار سے کتنا پاکیزہ ماحول حسین کو ملا، تو سبھی تسلیم کریں گے جی ہاں بالکل امام حسین سے اچھا ماحول کس کو ملا؟ اس سے افضل ماحول کسی کے پاس ہو ہی نہیں سکتا جہاں بچہ پلا ہو۔ تو پھر ہمیں یہ کہنے دیجئے کہ حسین کے نانا حسین سے افضل تھے، جب حسین کو اتنا پاکیزہ ماحول ملا تو نانا کو کتنا طاہر و اطہر ماحول ملا۔
یہ صحیح ہے کہ بچہ جس ماحول میں پلتا ہے انہی عادات و اطوار میں ڈھلتا ہے. تو نبی کا کردار خود ان کے اجداد پر گواہ ہے. تاریخی حوالوں کی ضرورت نہیں ہے. جتنا حسن سیرت پیغمبر میں ہے وہ سارا حسن ماحول میں موجود تھا. گویا اجداد بھی سچے تھے, اپنے اصولوں پر اٹل تھے. گویا کہ اگر پیغمبر امین ہیں اور امانت دار ہیں تو اجداد بھی امانت دار تھے. اجداد بھی امانت دار تھے, باپ دادا بھی امانت دار تھے, چچا بھی امانت دار تھے, سب صادقین تھے, سب سچے لوگ تھے. اگر قرآن ختمی مرتبہ سے کہلوا رہا ہے, کہیے کونوا مع صادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ حکم قرآن کا بتا رہا ہے کہ ماحول سچوں کا اپناؤ. اللہ ماحول پہ زور دیتا ہے کہ تمہاری تعلیم و تربیت اچھے ماحول میں ہونی چاہیے. تو سب سے اچھا ماحول سچوں کا ہوتا ہے, صادقین کا ہوتا ہے. تو ختمی مرتبہ جب امت سے یہ کہہ رہے ہیں تو خود ان کا اپنا ماحول کیا صادقین کا نہیں ہوگا؟ ان کا ماحول بھی سچوں کا ماحول. دیکھیے, کسی نے ختمی مرتبت کے والد گرامی جناب عبداللہ کے کردار پہ کوئی حرف گیری نہیں کی. ایک چھوٹی سی بات اکثر مورخین بس چچا کے لیے لکھ دیتے ہیں, چھوٹی سی بات. ابو طالب کے کردار اور سیرت پہ تاریخ نے کوئی بات نہیں کی, انہیں بے عیب ذات بتایا ہے. بس ایک بات یہ کہ ہمیں ملا نہیں, مورخ نے بتایا نہیں ہم کو, بس یہ کہ کلمہ نہیں پڑھا تھا. یہ ایک چھوٹی سی بات, چھوٹی سی بات, یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. اس لیے کہ جب کلمہ آیا ہی نہیں تو اس ماحول میں بحث کیا کہ کلمہ پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا. دیکھیے, وہاں کلمے سے سیرت کو نہیں پرکھا جائے گا, وہاں ختمی مرتبت کی سیرت اور اسوہ حسنہ سے اجداد کو اس آئینے میں دیکھا جائے گا کہ جو صفات پیغمبر میں موجود تھے آیا اجداد کیا اس کے خلاف تھے؟ نہیں, ایسا نہیں تھا. اگر ایسا ہوتا تو دعوت ذوالشیرہ میں جب دعوت دی تھی تو سب کیسے ختمی مرتبت پر ایمان لے آئے تھے اور کیسے جلدی سے تسلیم کر لیا تھا. اور وہی گلدستہ جو دعوت ذوالشیرہ میں سجایا گیا تھا اسی نے تبلیغ کا کام آگے بڑھایا. وہ گلدستہ نہ سجتا تو آگے کام کتنا مشکل ہو جاتا, کام آسان ہو گیا. اب رہ گیا یہ کہ ایک طرف سیرت و کردار, ایک طرف صورت کی بزرگی. یہ بھی اللہ اپنے انبیاء کو عطا کرتا ہے کہ صورت دیکھ کر محبت ہو جائے اور اس کے تمام اصولوں کو کوئی قبول کر لے. تو ہمیں رسول اللہ کے مؤذن بلال کے اقوال ملتے ہیں کہ جب انہوں نے کلمہ پڑھا بلال نے تو اس میں انہوں نے یہ بات کہی اور اپنی افریقن زبان میں ایک شعر بھی پڑھا انہوں نے کہ آپ تو تبلیغ کریں یا نہ کریں, بتائیں یا نہ بتائیں, آپ کی تو صورت اتنی پیاری ہے کہ جو دیکھتا ہے مجبور ہو کے کلمہ پڑھ لیتا ہے. تو سرکار کے سیرت کے تمام نقوش چہرے پہ نمایاں تھے, چہرے پہ نمایاں تھے. اور جیسا کہ میں نے پچھلی تقریر میں کہا کہ سرکار دو عالم کا کردار معجزہ بنا ہوا ہے. دیکھیے, جناب خدیجہ کا کردار تھا, جہاں ابھی تلاش کیا جا رہا ہے کہ عرب میں کدھر کلمہ ہے کہاں اسلام ہے, وہاں جناب خدیجہ ایام جاہلیت میں جبکہ
عرب کی جاہلیت کا زمانہ تھا، اس وقت جناب خدیجہ کو عرب والے طاہرہ کہہ کر پکارتے تھے. تو میں نے تو اپنی تمہید میں کہا کہ ماحول طاہر ملے تو ہادی کے لیے کیا بڑا کارنامہ ہے. تو جناب خدیجہ کو کیسا ماحول ملا تھا کہ آسمانی کتابیں توریت و انجیل جن کے گھر میں پڑھی جا رہی ہوں، تو قرآن آنے سے پہلے وہی تو کتابیں اور انہی کی آیات تو تھیں جو سیرت بنا رہی تھی. پھر قرآن آ گیا، اس سے بڑھ کر آ گیا، توریت اور انجیل سے بڑھ کر آ گیا. تو اس وقت جناب خدیجہ کی طہارت مشہور تھی اور انہیں طاہرہ کہا جاتا تھا، ان کا لقب طاہرہ ہو گیا تھا. تو اس کے معنی یہ ماننا پڑے گا کہ آخری نبوت جو آ رہی ہے اس کے لیے قدرت نے کچھ مختلف جگہوں پر حالات سازگار بنانے کے لیے کہ نبوت کو مشکلات کا سامنا نہ ہو. دیکھیے سب سے بڑا مشکل مسئلہ تو یہی تھا کہ اس نبی کو ابھی شادی کرنی ہے. اب عرب کے کون سے گھرانے میں پہلی شادی ہو، تو پہلے سے پہلی شادی کے لیے حالات سازگار بنائے کہ خدیجہ جیسی بیوی رکھی کہ جو توحید کو مانتی ہیں، توحید کو مانتی ہیں اور جو روزانہ کعبے کی زیارت کو جاتی ہیں، یعنی زیارت کرنے کے بعد گھر میں آرام فرماتی ہیں. اور ابھی کعبے کی زیارت کر کے آئی ہیں کہ لیٹی ہیں آرام کرنے کے لیے کہ جیسے محسوس ہوا کہ صحن خانہ روشن ہو گیا. تو اب خواب دیکھ رہی ہیں یا جاگتے میں دیکھ رہی ہیں کہ کہتی ہیں جیسے میرے صحن میں سورج اتر آیا. پھر مجھے نیند نہیں آئی، میں رات بھر جاگتی رہی کہ واقعی میں نے خواب میں سورج کو اپنے صحن میں اترتے دیکھا ہے یا حقیقت میں دیکھا ہے. اور صبح ہوتے ہی سواری منگا کر اپنے چچا کے گھر پہنچ گئیں، اور چچا سے جو کہ توریت اور انجیل کے ماہر ہیں، جو ہر وقت مطالعہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کیا طاہرہ آئی ہیں میرے گھر میں، لیکن اتنے سویرے کیسے آ گئیں؟ تو کہا چچا ورقہ میں اس لیے آ گئی کہ میں نے رات پتہ نہیں بیداری کی حالت میں یا سوتے میں خواب میں نے دیکھا میرے صحن میں سورج اتر آیا ہے. تو ورقہ بن نوفل مسکرائے اور کہا کہ یہ خواب تمہارا سچا ہے، بہت جلد اس عرب میں ایک نبی آنے والا ہے اور تم اس نبی کی زوجہ بنو گی. اب یہ سچائی کی باتیں اگر نظر میں نہیں ہیں تو نبوت جب آ رہی ہے تو آپ اس طاہر و اطہر ماحول کی گفتگو کیسے کریں؟ بچوں کو بتانا ضروری ہے، جوانوں کو بتانا ضروری ہے کہ بیوی ملی تو ایسی بلند کردار، ایسی بلند سیرت والی جسے یہ کہنا نہیں پڑا کہ میرے کاموں میں ہاتھ بٹاؤ، بلکہ پہلے دن سے وہ نبوت کی مددگار بن گئیں، شریک کار رسالت بن گئیں. اور ظاہر ہے کہ سب سے بڑا کام تو یہی تھا کہ جو دولت اجداد کی جمع گھر میں موجود تھی، نبی سے کہا یہ سب لٹا دیجئے آپ تبلیغ اسلام میں. حالانکہ شادی کے کئی برس کے بعد، یعنی سرکار اس وقت 25 برس کے تھے، جناب خدیجہ 24 برس کی تھیں، بعض کہتے 25 برس کی تھیں، ہم عمر تھیں. جس وقت شادی ہوئی تو عمر ایک تھی. اور طبقات ابن سعد میں یہ درج ہے، اہل سنت والجماعت مورخین نے بھی لکھا ہے کہ جناب خدیجہ اور نبی ہم عمر تھے. اب وہ شوخیاں ہیں تاریخ کی کہ کسی کردار کو اگر مسخ کرنے پر تاریخ آ جائے تو شاہی کے چشم و ابرو کے اشارے پر جس مورخ سے جو چاہے لکھوا دیں. بھئی ابھی بھی تو تاریخ چلی رہی ہے نا، تو کم از کم اس 72 سال میں آپ کے ملک کی تاریخ لکھی جائے گی تو ایک مورخ تو نہیں لکھے گا،
مختلف نظریات کے تحت تاریخ لکھی جائے گی. 100 سال کے بعد جب 50 تاریخیں آپ کے ملک کی جمع کی جائیں گی، پتہ چلے گا اس نے کچھ اور لکھا، اس نے کچھ اور لکھا، اس نے کچھ اور. لیکن انسان اپنی عقل سے تجزیہ تو کر سکتا ہے کہ اس میں سے ہم اخذ کر کے صحیح بات تک کیسے پہنچ جائیں. اسی کو تحقیق کہتے ہیں. تو کتابیں تو ملتی ہیں عربوں کی تاریخ پر، لیکن محقق بھی تو ہوتے ہیں نا. وہ تحقیق کر کے تجزیہ کر کے یہ تو بتا سکتے ہیں کہ خدیجہ کی عمر کیا تھی. اور جب تک اسلام نہیں آیا گھر کا ماحول، رسول اللہ کی ازدواجی زندگی کا ماحول کیا تھا. تو اس سے بڑھ کے اور کیا گواہی تاریخ سے ملے گی کہ جب تک خدیجہ موجود رہیں نبی نے عقد ثانی نہیں کیا. اس میں تو کسی محرک کو کوئی انکار نہیں ہونا چاہیے. ایسی مددگار تھیں نبی کے کاموں میں. اور کب آیا ہے اسلام؟ دعوت ذوالعشیرہ میں. کب شادی ہوئی جناب خدیجہ کی؟ کب عقد ہوا؟ اس میں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ جو شادی ہو رہی ہے اسلام آنے سے پہلے شادی اسلامی ہے. اس لیے کہ ادھر سے ورقہ خطبہ پڑھ رہے ہیں جو عالم توریت اور انجیل ہیں، اور ادھر سے ابو طالب خطبہ پڑھ رہے ہیں. اور ابو طالب جو نبی کے نکاح کا خطبہ پڑھ رہے ہیں تو بات ہی شروع کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ. اس کے معنی اجداد پیغمبر بسم اللہ کو بھی پہچانتے تھے اور الحمدللہ کو بھی پہچانتے تھے. ابھی سورہ الحمد اترا نہیں ہے، گویا اس مزاج میں قرآن اترا کہ جو مزاج قرآن پہلے سے بنائے بیٹھے ہوئے. میں ماحول کی گفتگو کر رہا ہوں کہ جب یہ دین آیا، جب یہ اسلام آیا تو جس ماحول میں سرکار کی تربیت ہوئی ہے تو اس شاہکار کو دنیا دیکھ رہی ہے. تو بڑے بڑے دانشور آج بھی کہتے ہیں کہ ماحول تو دیکھا جاتا ہے کس ماحول میں پرورش ہوئی ہے. تو کوئی مشکل نہیں ہے کہ پتھر کا کلیجہ توڑ کر گلاب کا پھول کھل جائے. یہ کوئی مشکل نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ پوری پہاڑی چٹان پھٹ گئی اور اس میں سے ناقہ نکل آیا. ارے جب ایک اتنا بڑا جانور نکل سکتا ہے تو پتھر کو پھاڑ کر گلاب بھی کھل سکتا ہے. تو محاورتاً تو ہم کہہ سکتے ہیں بنی ہاشم کی تہذیب پتھر میں ایک گلاب کی طرح کھلی تھی. اب مورخ نہیں جانتا، نہیں پہنچتا، نہیں پڑھتا، تو بھائی ہم کیا کریں؟ ہم سے کیا شکوہ؟ شکوہ اپنے ذہن سے کرو، اپنی اپروچ سے کرو، اپنی پہنچ سے کرو. کوشش کرو کہ ہم وہاں تک پہنچیں. دیکھیے اگر ہم اپنے بچوں کو یہ نہیں بتائیں گے کہ سرکار کی پرورش پاکیزہ ماحول میں ہوئی، تو آپ باپ بن کر، ماں بن کر، چچا بن کر، دادا بن کر جو اپنے بچوں کو پال رہے ہیں، اگر آپ یہ کہہ دیں گے کہ اجداد پیغمبر سب کافر تھے تو بچے کہیں گے تو پھر ہم کو تو نبی سے زیادہ اچھا ماحول ملا کہ ہمارے دادا بھی مسلمان، ابا بھی مسلمان، اماں بھی، تو آپ کیا نبی سے افضل ہو گئے؟ نہیں، نبی افضل رہے گا، نبی کا دین افضل رہے گا، نبی کی کتاب افضل رہے گی. امت کا مقابلہ نبی سے نہیں ہوگا. اس کی سیرت، اس کا کردار لینا ہے، اس کی پیروی کرنا ہے، اس کی بتائی باتوں پہ چلنا ہے. تو قرآن قدم قدم پہ گواہی دے رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے لا امرو کا، ہم تو آپ کے پوری زندگی کی قسم کھا رہے ہیں. جہاں پیغمبر کے پوری زندگی کی قسم اللہ کھا رہا ہو وہاں پھر آپ یہ پارٹیشن نہیں کر سکتے کہ 40 سال کی عمر میں نبوت ملی. ورنہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ 40 کے بعد سے ہم جو زندگی آپ کی گزری ہے اس کی قسم کھا رہے ہیں. نہیں، جب سے آپ آئے ہیں آمنہ کی آغوش میں تب سے لے کر اب تک پوری حیات کی قسم ہم کھانے کو تیار ہیں کہ آپ کتنے طاہر و اطہر ہیں.
اچھا بتائیے، آپ سچ بتائیے کہ آج کے دور میں کم سے کم 1-2 پشتوں کا علم بچوں کو ماں باپ کرا دیتے ہیں نا، یعنی بتا دیتے ہیں کہ بیٹا تمہارے دادا کون تھے، ماں بتاتی تمہارے نانا کون تھے، ایک آدھ کارنامے بھی بتا دیتی، تمہارے نانا نے یہ کارنامہ کیا، دادا نے۔ یہ بچے کو کیوں بتایا جاتا ہے؟ کہ دیکھو تم ایک اچھے خاندان کے ہو، اچھے ماحول کے ہو، اور باپ اپنی بھی گواہی دلوا دیتا ہے کہ بھئی میں بھی اچھے ماحول کا پلا ہوں۔ اور خاص طور سے آج کل ایجوکیشن کی بات ہوتی ہے کہ بھئی بچے کو تعلیم کی طرف راغب کیا جائے تو باپ ماں کہتے ہیں کہ بھئی پڑھو لکھو، ناموری ہے، تمہارے دادا، تمہارے نانا، تمہارے چچا، تمہارے تایا سب علم والے لوگ تھے، تاکہ بچے کو علم سے رغبت ہو اور وہ وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرے، اور اس کو ماحول بھی ایسا دیا جاتا ہے کہ اس کے دوست، اس کے احباب، اس کے جو آس پاس کے لوگ ہیں وہ بھی علمی ماحول کے لوگ ہوں۔ اس لیے آج تمام لیٹسٹ ترین جدید ایجوکیشن کی تاریخ میں یہ کہ طالب علم کو ماحول اچھا دیا جائے، اور اسی لیے ملکی ماحول کو حکومتیں اچھا بناتی ہیں تاکہ نوجوان اور بچے اس ماحول میں پل کر رغبت کریں علم کی طرف۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اسلامی ملک ہے تو سب کو پتہ ہے کہ اسلام نے نمبر 1 اول نمبر جو مقام دیا وہ علم کو دیا، اصل چیز علم ہے، تو علم کے لیے تو سب کچھ ہو رہا ہے، تعلیم کے لیے تو سب کچھ ہو رہا ہے تاکہ ماحول اچھا ملے۔ تو اس کے لیے یہ بتانا ضروری نا کہ بھائی پہلے سے ماحول اچھا تھا، اگر کہیں آپ نے لغزش کر دی تو گویا آپ پھر پوری تعلیم بچے تک نہیں پہنچا رہے اور بات پوری نہیں پہنچ رہی۔ اس لیے یہ بتانا ضروری ہے کہ پیغمبر کس ماحول میں، نورانی ماحول میں پلے تھے، اسے ہم نورانی ماحول کہیں گے، کہ سب علمی گفتگو کرتے تھے، وہ چاہے جناب عبد المطلب ہوں اور چاہے وہ ابو طالب ہوں۔ لوگ کہتے بھائی اس وقت کی تاریخ کا کیا اعتبار، چھوڑ دیجئے، تاریخ ہے سب عرب کی تاریخ موجود، صرف قرآن اٹھا لیجئے، یہ بتا دیجئے کہ سرکار کی آمد سے پہلے کا واقعہ ہے، ابرہہ کے ہاتھی حملہ کرنے خانہ کعبہ پر آئے، وہ واقعہ اللہ کو اتنا پسند آ گیا کہ جب قرآن آیا اور بعثت ہوئی تو ابتدائی دور میں اللہ نے اس واقعے کو سورہ فیل بنا کر، ہاتھی عرب کا جانور نہیں ہے، چونکہ یمن سے آیا تھا، یمن ایک سمندری راستے کے ذریعے افریقہ سے جڑ جاتا ہے، ہاتھی افریقہ میں ہوتا تھا، اور افریقہ سے ہاتھی آئے ہوں گے یمن میں، اور وہ بادشاہ تھا، اس کے پاس بہت سے ہاتھی تھے، اس میں ایک ہاتھی بہت طاقتور تھا جس پر وہ خود بیٹھا کرتا تھا، اس کے تمام حالات لکھے ہوئے ہیں کہ اس کے سونڈ کے اوپر لوہا مڈھا جاتا تھا، پوری زیرہ بختر اسے پہنا دی جاتی تھی، عجیب طاقتور اور بلند قداور ہاتھی تھا، اس کی تفصیلات، اس کے ساتھ اور بھی ہاتھی تھے، بہت سارے ہاتھی تھے۔ تو اب عربوں نے ہاتھی تو دیکھا ہی نہیں تھا، پہلی بار عربوں نے ہاتھی دیکھا جب ابرہہ اپنا لشکر لے کر آیا۔ دور کس کا ہے؟ رسول اللہ کے چچا عبد المطلب کا۔ اب یہ پورا واقعہ اگر قرآن میں سورہ فیل نہ ہو تو چھوڑ دیجئے، اور اگر ہے سورہ فیل تو تفسیر لکھنے والوں نے تفسیر تو لکھی ہوگی نا، جب تفسیر لکھی تو پھر یہ سب بھی بتایا کہ جہاں اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے تم نے دیکھا، اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے تم نے دیکھا ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا، یعنی تخاطب سورے کا یہ بتا رہا ہے کہ قرآن یہ چاہتا ہے، یہ بتا دے
کہ نبی اس وقت بھی نبی تھا جب ابرہہ لشکر لے کر آیا تھا. ہے تو یہ روحانی گفتگو، لیکن کبھی کبھی مادی دنیا سے نکل کے اگر روحانی دنیا میں ہم پہنچ جائیں تو حرج کیا ہے. دیکھیے قرآن مادی نہیں ہے. یہ بھی سمجھا دوں کہ جیسے انبیاء معصوم ہیں نا، ویسی انبیاء کی کتابیں بھی معصوم ہیں. دیکھیے معصوم کی تعریف کیا ہے؟ جس سے خطا نہ ہو. تو قرآن بھی معصوم ہے. قرآن کو معصوم کیوں؟ یعنی قرآن میں کوئی غلطی معاذ اللہ نہیں ہے. جیسے نبی معصوم ہے ویسے قرآن بھی معصوم ہے. ورنہ قرآن کی گواہی اللہ کیوں دلائے؟ نبی کی گواہی قرآن جب دے گا جب وہ معصوم ہوگا، خاطی گواہی نہیں دے سکتا. تو اب قرآن میں یہ سورہ فیل سچی کتاب کا سچا واقعہ. تو جب ہاتھی آئے ہیں تو پھر یہ واقعہ بھی لکھا جائے گا کہ ہوا کیا تھا. جب ہاتھی آئے تو کیا ہوا؟ اللہ کہتا ہے تم نے دیکھا ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا. اب جو سورہ پڑھا چھوٹا سا مختصر سورہ، پتہ چلا کہ ہاتھیوں پر پرندے آ گئے. پرندوں کا نام ابابیل، طیران ابابیل. وہ اڑنے لگے، ان کے منہ میں کنکریاں تھیں، انہوں نے وہ کنکریاں گرائیں اور ہاتھیوں کو بھوسا بنا دیا. یہ اتنا سا واقعہ ہے. تفصیل میں جائیے تو اس نے کہا ہم تمہارے یہ خانہ خدا کو برباد کر دیں گے، اس کو ہم ہاتھیوں کے ذریعے ڈھا دیں گے. اور آتے انہوں نے یہ کیا کہ چاروں طرف مکے میں لشکر ابرہہ کا پھیل گیا. یمن کے بادشاہ ابرہہ نام ہے اس کا، پھیل گیا. وہاں عربوں کے اونٹ چل رہے تھے، ہر قبیلے کے اپنے بہت بہت سارے اونٹ تھے. آتے انہوں نے سارے اونٹ پکڑ لیے قبیلے والوں کے اور اپنے خیمے لگا کے قبضہ کر لیا وادی میں، مکے کی وادی میں. اب سب لوگ کہ اونٹ پکڑے گئے، ابرہہ کے سپاہیوں نے اونٹ پکڑ لیے. اب سب نے آ کے شکایت کی. حضرت عبد المطلب سے عرب کے قبائل کے سرداروں کی شکایت یہ بتا رہی ہے کہ سارے قبائل کے سردار عبد المطلب کو اپنا سردار مانتے تھے. اب میرا یہ جملہ ضائع نہ کیجیے گا، صرف سردار نہیں سمجھتے تھے بلکہ اپنے مشکلوں کا حل گویا عبد المطلب کو اس وقت کا مشکل کشا سمجھتے تھے. ان سے کہیں گے تو مشکل حل ہوگی، ہمارے اونٹ. اور انہیں یقین تھا کہ یہ بادشاہ ہے، بہت تم طراق سے آیا ہے، بڑے دبدبے سے آیا ہے اور ظلم کرتا ہوا آیا ہے. انہیں پتا تھا کہ وہ لشکر لے کر آیا ہے. اور یہاں کون سا لشکر ہے؟ عبد المطلب کے پاس کوئی لشکر تھوڑی تھا، عربوں کے پاس کوئی تنظیم تھوڑی تھی کہ وہ لشکر بنائے بیٹھے ہوں. قبیلے تھے، بکھرے ہوئے تھے، اونٹ بھی ان کے بکھرے ہوئے تھے صحرا میں. عبد المطلب چلے. اب پہلے یہ سن لیجئے کہ تاریخ نے عبد المطلب کے بارے میں کیا بتایا. یعنی سرکار کے دادا. قد و قامت کے اعتبار سے قد ایسا تھا کہ نہ بہت طویل القامت اور نہ چھوٹا قد، لیکن قد ایسا تھا کہ شان چہرے سے اور قد و قامت سے لگتا تھا کوئی بہت شجاع انسان آ رہا ہے. اور جملہ یہ لکھا ہے کہ بادشاہی والی شان تھی، جیسے کسی ملک کا بادشاہ. ایسا جلال تھا چہرے پر اور قد پر. اور جب چلتے تھے تو چال ایسی شاندار تھی کہ زمین میں دھمک محسوس ہوتی تھی. اور وہ عربوں کا لباس، وہ امامہ، وہ امامے کے شملے، وہ عبا، وہ قبا، وہ کمر کا پٹکا. اور اکیلے آئے ڈیرے پر، ابرہہ کے ڈیرے پر لشکر میں آ گئے، بے خوف و خطر آ گئے. ہاں یہ ضرور دیکھا ابرہہ کے سپاہیوں نے کہ وہ بڑا والا ہاتھی جو ابرہہ کا خاص ہاتھی،
جیسی اس کی نظر حضرت عبد المطلب پہ پڑی، اس نے سونڈ اٹھا کے سلام کیا اور ان کے احترام میں اٹھ گیا اپنی جگہ سے تعظیماً. تاریخ میں ہے جبھی تو لکھا گیا. اور سیدھے ابرا کے پاس گیا اور کہا کہ تمہارے سپاہی ہمارے اونٹ ہکا لائیں، ہمارے اونٹ واپس کر دو. کہنے کو چھوٹا سا واقعہ ہے لیکن اتنا خوبصورت کہ ظاہر ہے کہ سجا کے سورہ فیل میں اللہ نے بھی سنایا تو اس کی تفسیر بھی خوبصورت ہے. ہمارے اونٹ واپس کر دو. ہمارے اونٹ یعنی ہر قبیلے کا درد عبد المطلب کا اپنا درد ہے. ہر قبیلے کی ضرورت، پریشانی عبد المطلب کی اپنی پریشانی ہے. ہمارے اونٹ واپس کر دو. اس نے کہا کمال ہے، ہم تمہارا جو گھر ہے جس کا تم طواف کرتے ہو خانہ کعبہ، ہم وہ گرانے آئے ہیں، ڈھانے آئے ہیں. اس کی بات تم نہیں کر رہے، اونٹوں کی بات کر رہے ہو. تو آپ نے فرمایا کہ وہ گھر کا مالک ہے. جو لفظ استعمال کیا ہے عبد المطلب نے تاریخ میں موجود ہے. رب کعبہ، کعبے کا رب اپنے گھر کو بچا لے گا. اس کے معنی رے بے رب، یہ لفظ موجود ہے. قرآن آنے سے پہلے، سرکار سے پہلے بنی ہاشم میں لفظ رب ہے. کعبے کا رب کعبے کو بچا لے گا. اب یہ لفظ اس خاندان کا ترہ امتیاز بن گیا. میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ ریسرچ کر لیجئے. قرآن میں رب کا لفظ جہاں جہاں آیا ہے آپ اسے ڈھونڈے نہیں، ہم آپ کو ایک کتاب بتائے دیتے ہیں. ایک کتاب ہے بادشاہ واجد علی شاہ آخری تاجدار اودھ کی. اس کتاب کا نام ہے رب. اس میں وہ تمام قرآن کی آیتیں موجود ہیں جس میں آیت میں لفظ رب آیا ہے. اس کا واقعہ بھی آپ کو سنا دوں کہ اللہ والے مومن کیسے ہوا کرتے تھے پہلے زمانے میں، چاہے وہ بادشاہ ہی کیوں نہ ہوں، اور اگر وہ مومن ہیں تو ان کی شان کیا ہوتی تھی. رمضان المبارک آیا تو روزے رکھ رہے تھے بادشاہ. یہ ان کی ہسٹری میں لکھا ہے. اب آپ کہیں گے کہ آپ حوالہ دے دیا کیجئے کتاب کا تاکہ ہم ڈھونڈ لیں. اچھا تو ہم دونوں کتابوں کا حوالہ دے دیں. ایک کتاب پاکستان میں لکھی گئی، ایک ہندوستان میں. پاکستان میں کتاب رئیس احمد جعفری نے لکھی ہے، بادشاہ واجد علی شاہ. کتاب چھاپی ہے غلام علی اینڈ سنز نے. وہاں سے مل جائے گی آپ کو. لاہور میں بھی ہے پبلیشر وہ، اور کراچی میں بھی ہیں. آخری تاجدار اودھ واجد علی شاہ، رئیس احمد جعفری مشہور مورخ ہیں. پاکستان میں انتقال ہوا. دوسرے مورخ ہندوستان میں انتقال ہوا سید مسعود حسن ادیب رضوی. ان کی کتاب ہے آخری تاجدار اودھ واجد علی شاہ. دونوں میں یہ واقعہ ہے کہ رمضان آیا، انہوں نے کہا بھئی روزہ گزارنے کے لیے پورا دن ہم کیا کریں گے. تو انہوں نے اپنے تمام ملازمین سے کہا ایک قرآن لا دو. قرآن بادشاہ کو پیش کیا گیا. وہ روزانہ صبح کو قرآن کی تلاوت کرتے اور تلاوت کرنے کے بعد اس آیت پر نشان لگا دیتے جہاں لفظ رب تھا. کرتے کرتے پورا مہینہ گزر گیا. جب رمضان ہو گیا، روزے گزر گئے ان کے، رب کی آیتیں جمع کرتے رہے اور تلاوت بھی کرتے رہے. بعد میں رمضان کے بعد کاتب سے کہا یہ تمام آیتیں ایک جگہ جمع کر دو. وہ کتاب بن گئی. اب جب آپ اس کتاب کو پڑھیں گے، یا اگر کسی اور نے آپ کی نظر میں کوئی اور کتاب جو کہ میرے علم میں نہ ہو اور آپ ڈھونڈ لیجئے جس میں رب پر گفتگو ہو قرآن کی روشنی میں، آیات کی روشنی میں، تو اس کتاب میں آپ دیکھ لیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا. میں آپ کو بتائے دیتا ہوں کہ ہر نبی نے، جتنے نبی گزرے،
جتنے نبی آدم سے لے کر خاتم تک جتنے نبی گزرے، جب اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے تھے تو اس کا نام رب استعمال کرتے تھے. یعنی سرکار تک رب زدنی علما، ہمارے علم میں زیادتی فرما تو رب کا ہی لفظ. جہاں حضرت ابراہیم نے دعا مانگی یا ربی یا رب، آدم نے توبہ کے لیے دعا کی کہ میری توبہ کو قبول فرما رب. حضرت نوح نے دعا کی لفظ رب. موسیٰ نے دعا کی لفظ رب. قرآن بتا رہا ہے کہ ہر نبی لفظ رب دعا میں استعمال کرتا تھا. ہدیہ کے ختمی مرتبت بھی کرتے تھے. گویا یہ عبد المطلب کا دیا لفظ انبیاء کی تاریخ میں آ رہا تھا. انبیاء سے وراثت میں بنی ہاشم کو ملا تھا، ورنہ کوئی اور نام اللہ کا عبد المطلب لیتے. لفظ رب استعمال کیا کہ کعبے کا رب کعبے کو بچا لے گا. یہ لفظ سفر کرتا ہوا عبد المطلب کے پوتے رسول اللہ تک آیا. علم ذاتی فرما اے رب، اور یہ لفظ چلتا ہوا علی تک پہنچا. تو جب ضربت سر پہ لگی کا فستو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج میں کامیاب ہو گیا. سمجھیں آپ؟ کعبے کا رب کعبے کو بچا لے گا. وہ جانور ہمارے ہیں، ہم اپنا مال مانگنے آئے ہیں. یعنی کعبے کا مالک وہ ہے، اونٹوں کے مالک ہم ہیں. اس کی حفاظت اللہ کرے گا. ہم چونکہ اپنے اونٹوں کے مالک ہیں تو ہم اپنے جانوروں کی حفاظت کرنے کے لیے آئے ہیں. اور یہی ہوا کہ جب ہاتھیوں کو لے کر ابراہا چلا تو آپ نے کہا ابو قبیس پہاڑی پہ سب لوگ چڑھ جاؤ. حضرت عبد المطلب پہاڑی پہ پہنچ گئے اور اس کے بعد جناب عبداللہ کو بلوایا اور بلا کر کہا دیکھو مشرق کی طرف کچھ آسمان پہ نظر آ رہا ہے. وہ گئے دیکھتے رہے، کہا کچھ نظر نہیں آ رہا. کچھ دیر ٹھہرے اور اس کے بعد کہا آپ پھر جاؤ اور جا کر دیکھو. تو آ کر عبداللہ نے کہا کہ بابا مشرق کی طرف سے سیاہ بادل اٹھتے نظر آ رہے ہیں اور وہ مکے کی طرف بڑھ رہے ہیں. کہا وہ بادل نہیں ہیں، وہ اللہ کی مدد آ رہی ہے. اب بھی آپ پوچھیں گے کہ بنی ہاشم توحید کو مانتے تھے یا نہیں؟ حسین اسی عبد المطلب کے وارث ہیں. دیکھیے خانہ کعبہ جب حسین مدینے سے پہنچے تو عرفات میں خیمے لگے، لیکن آپ نے قیام اس مکان میں کیا، مکے کے اس مکان میں جو حضرت عبد المطلب کا یعنی حسین کا آبائی مکان تھا. ہم نے جب حج کیا 1986 میں، اس وقت تک وہ مکانات بنی ہاشم کے موجود تھے اور ہم نے اس مکان کی زیارت کی کہ جب امام حسین مکے پہنچے 28 رجب کو چل کر تو جس مکان میں قیام کیا تھا آخر میں وہ مکان جناب عقیل کے پاس رہا جو امام حسین السلام کے سگے چچا تھے. اس مکان کو میں نے دیکھا کہ جہاں حسین ٹھہرے تھے کربلا جانے سے پہلے. گویا یہ بتایا کہ میں کس خاندان کا ہوں. یاد رکھیے گا اپنے اجداد کا ذکر ببانگ دوحل وہاں کیا جاتا ہے جہاں سیرت و کردار اجداد کا بلند ہوتا ہے. اگر کوئی خامی ہوتی ہے تو بات چھپا لی جاتی ہے. خاندان اہل بیت نے دل کھول کر ہاشم کا ذکر کیا. اس سے بڑھ کے اور کیا ہوگا کہ نبی کی اولاد ہو کر سب کے ساتھ ہاشمی اب تک لکھا جاتا ہے. بلکہ رسول اللہ کو بھی رسول ہاشمی کہا جاتا ہے، محمد ہاشمی کہا جاتا ہے. اگر محمد عربی کہا جاتا ہے تو محمد ہاشمی بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ آخری نبی ہاشمیوں میں آیا ہے. تو دیکھیے کربلا والے پکارے جاتے شہدائے بنی ہاشم. ابھی ہاشم کا لفظ کربلا تک آ رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سیرت و کردار ہاشم والا خاندان میں موجود تھا
اٹھا کے سورہ قریش پڑھ لیجئے کہ مکے والوں کو پانی پلانے کا انتظام ہاشم نے کیا تھا. اب اگر راستے میں وہ حاکم جو حسین کا دشمن ہوا ہے اور بیعت طلب کر رہا ہے اس کا نمائندہ حور آ جائے اور وہ حسین کو گھیرنے آیا ہے, گرفتار کرنے آیا ہے, راستہ روکنے آیا ہے, مگر صحرا میں بھٹک کر پانی سے دور ہو گیا ہے, تو زبانیں نکلی ہوئی ہیں. اب چونکہ ہاشمی گھرانے کی شان ہے کہ اپنی پیاس کو پیچھے ڈال کر, ابھی اسلام کی بات تو نہیں ہو رہی, انسانیت کی بات ہو رہی ہے. حسین تو اسلام آنے کے بعد امام ہیں. تو کہا کہ وہ پانی جو پچھلی منزل پر بھرے گئے تھے, مشکوں میں ہم نے بھر کے رکھے تھے اور وہاں سے مشکیں سب نے بھر لی تھیں, یہ پیاسیں, پانی لے آؤ. تو حضرت عباس نے فرمایا بھی بچوں کا ساتھ ہے, پتہ نہیں کہاں کس منزل پر پانی ملے, تو انہیں پانی پلا دیں. آپ نے کہا ہاں, یہ اللہ کے بندے ہیں اور حسین کے سامنے پیاسے نہیں رہ سکتے. کیا کریم اور رحیم تھے حسین, ہیں؟ بنی ہاشم سب کریم تھے. کیا کہنا, پانی پلا دو. اب حکم دیکھیے کیسا ہے, انہیں پانی پلاؤ, مشک کے دہانے کھول دو, جب تک کہ خود اپنے چلو نہ ہٹا لیں. مشک کے دہانوں کو باندھنا نہیں. پھر سارے تشت رکھوا دیے اونٹوں اور گھوڑوں کے سامنے, کا جانوروں کو پلاؤ, اور جانوروں کے سامنے سے تشت ہٹانا نہیں جب تک وہ خود پانی سے منہ نہ اٹھا لیں. یعنی ان کی شان یہ کہ سیر کرو اور اس طرح سیر کرو کہ مکمل سیری ہو جائے, ایسا نہ ہو کہ سخاوت میں ادھورا پن رہ جائے. یہ ہے شان رسالت اور خاندان رسالت کی شان, یہ ہے شان امامت. دیکھیے یہ پانی پلانا, اگر ذرا سا اپنے نفس کا محاسبہ کر رہا ہے تو حر نے اپنے نفس کا محاسبہ کر لیا. بھلے راستے میں کیا, اس وقت تو وہ حاکم کا نوکر تھا, اس نے راستے کو روکا, لیکن شب عاشور اس کے نفس نے پکار کر کہا حر کہ تجھے یاد نہیں, تو پیاسا مر جاتا اگر حسین تجھے پانی نہ پلا. اپنے نفس سے گفتگو کر رہا ہے اور کسی منزل تک پہنچ گیا. دیکھیے ٹہل رہا ہے, رات بھر سویا نہیں. بیٹے نے کہا کہ آپ سوئے نہیں؟ کہا نیند نہیں آ رہی. کہا وجہ کیا ہے؟ کہا یہ آوازیں سنو, حسین کے خیام سے جو آوازیں آ رہی, یہ دیکھو چھوٹے بچے پکار رہے ہیں اللہ آتش اللہ آتش. یہ میں گھیر کے لایا ہوں نا, میری وجہ سے یہ پیاسے ہیں. تو اب صبح کو اس نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے حسین کی طرف جانا. اس کو پتہ چل گیا جنت کس طرف ہے, سرکار کدھر ہے. اور پھر چلا تو بھائی بھی چلا, بیٹا بھی چلا, غلام بھی چلا. لیکن ہاں میرے چہرے کو میرے رومال سے چھپا دو, میرے امامے سے صافے سے میرے ہاتھ کو باندھ دو, میں حسین کا خطا کار ہوں. حسین یہاں تشریف فرمائے کرسی پر, اٹھ کے کھڑے ہو گئے مہمان کو آتے ہوئے دیکھ کر. علی اکبر بھی بڑھے, کہا تم کیوں آ رہے ہو؟ کہا اس کا بیٹا ساتھ ہے. اللہ ہو. عباس بھی بڑھے, کہا تم کیوں آ رہے ہو؟ کہا اس کا غلام ساتھ ہے. کیا شان ہے. اور جب وہ قریب آیا تو امام حسین نے کہا حر یہ کیا حالت بنائی ہے, چہرے کو کیوں چھپایا ہے, ہاتھوں کو کیوں میں آپ کا خطا کار ہوں, چہرہ نہیں دکھا سکتا. ہٹاؤ چہرے سے رومال, ہٹاؤ, یہ ہاتھ کھولو. حر یہ کیا حالت بنائی ہے, کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ اگر حسین صرف اتنا کہہ دیتے کہ ہاں ہم نے تمہیں معاف کیا, نہیں, حسین نے اس طرح کہا اے حر میں نے تجھے معاف کیا. حر میرے بھائی حسن مجتبیٰ نے تجھے معاف کیا.
اور میرے بابا علی نے تجھے معاف کیا، اور میری ماں فاطمہ زہرا نے تجھے معاف کیا، اور تجھے میرے نانا محمد مصطفیٰ، کہاں تک پنجتن کی ضمانت لے لی۔ پتہ چلا جب کردار اور سیرت کو اہل بیت تعمیر کرتے ہیں تو انعام کتنا بڑا دے دیتے ہیں، اس سے بھی بڑا انعام دے دیا۔ جب لاش حور پر پہنچے تو پیشانی پہ جو تیر لگا تھا لہو کا فوارہ نکل رہا تھا، زانو پہ حور کے سر کو رکھا، جیب سے ایک رومال نکالا اور نکال کر حور کے سر پر باندھا اور کہا حور تجھے پتا ہے یہ رومال میری ماں کے ہاتھ کا بنایا ہوں۔ بارہلا اس عبادت کو قبول فرما، شہدائے کربلا کے صدقے میں ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کی فوج کی حفاظت فرما، بحق محمد اور آل محمد تمام مسلمانوں میں میل و محبت قرار دے۔ پروردگار جہاں جہاں معصومین کے روضے ہیں، جہاں امام رضا علیہ السلام کا روضہ ہے اس ایران کی حفاظت فرما، جہاں حضرت عباس اور امام حسین اور ائمہ طاہرین کے روضے ہیں اس عراق اور ان زمینوں کی حفاظت فرما، بحق محمد اور آل محمد ظہور فرما اور تاج